السلام علیکم۔ آج میرے بازو میں بہت درد تھا۔ جیسے ہی میں صبح اٹھی میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ پر سرخ نشان تھے اور درد اتنا تھا کہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں۔ اپنے شوہر کو بتایا تو یہی کہے گا کہ دودھ پیو، انڈے کھاؤ وغیرہ۔ میں موٹا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے درد کس وجہ سے ہے۔ خیر، میں ابھی لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ جمیل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ مجھے کراہتا دیکھ کر بولے، تمہارے بازو میں درد ہے کیا؟ میں حیران ہو گئی۔ جمیل، آپ کوئی پیر تو نہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ میرے بازو میں درد ہے؟ میری بات سن کر جمیل عجیب سی ہنسی ہنسنے لگے۔ مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس سے پتا ہوگا؟ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، روح تک محبت کرتا ہوں۔ تمہیں تکلیف ہوگی تو کیا مجھے نہیں معلوم ہوگا؟ میں اپنے شوہر کی اس بات پر حیران ہو گئی۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، پر ابھی تک انہوں نے ایسی محبت بھری باتیں نہیں کی تھیں، اور آج صبح صبح وہ ایسی بات کر رہے تھے جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ کم از کم مجھے تو اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو بات پہ بات میری بے عزتی کرتا تھا، اس کے دل میں اچانک میری محبت کہاں سے جاگنے لگی۔ یہ شادی بھی میری ماں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر اس بات پر راضی نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے اس گھر میں بہو بنا کر لائی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد شوہر کا رویہ برا ہو گیا تھا، پر آج جب میں صبح اٹھی تو شوہر موصوف مجھ سے محبت جتا رہے تھے کہ میں تمہارے ہر درد سے واقف ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ باہر آ کر چائے بنانے لگی تو ابا جان نے بھی یہی بات سنی۔ بولے، بہو کیا ہوا؟ میں نے کہا، ابا جی میرے بازو میں درد ہے۔ خدا جانے کیا ہوا ہے۔ ایسا شدید اور سنگین درد مجھے آج تک نہیں ہوا۔ میری بات سن کر ابا جی نے کہا کہ تم آرام کرو، تیل سے اپنے بازو کی مالش کرو۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، جس کمرے میں ابا جان بیٹھے تھے اس کا دروازہ یکدم سے بند ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر دروازہ بند کر کے ابا جی سے پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہوگا۔ میں کچھ نہ بولی۔ باپ بیٹے پر کیا شک کرتی۔ چائے بنا کر تیار ہوئی تو تب تک انہوں نے دروازہ بھی کھول دیا۔ میں نے اندر ناشتہ رکھ دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میرے سسر نے اچانک ہی میری طرف دیکھا اور بولے، بیٹی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ آج کل ہر چیز کی دوا ہوتی ہے۔ اب خواہ مخواہ تم یہاں پڑی درد ٹھیک کرنے کا انتظار کرتی رہی تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں لے چلتا ہوں، ہسپتال لے جاؤں گا تو تمہارا درد 2 منٹ میں رفع ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ابا جی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میرا تو ویسے من تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں، لیکن پھر سسر نے کہہ دیا تو ان کے خلوص کو بھی رد نہ کر سکی۔ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ پھر نہ جانے کیوں آج مجھے ابا جی کی نظروں میں وہ شفقت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، پر میں خاموش اس لیے رہی کہ کہیں ابا جی کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ میں نے اپنے شوہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ بھی کیا، یعنی میرا مطلب تھا کہ وہ میرے ساتھ جائے، مجھے چیک کروائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ سسر مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے اپنا سامان جو مختصراً بیگ وغیرہ تھے اپنے پاس رکھا، اپنی پچھلی رپورٹیں بھی لیں اور سسر کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کہیں بازو پر چوٹ لگی ہے یا پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس طرح کا درد بلا وجہ نہیں ہوتا۔ آپ کے بازو میں گہری چوٹ آئی ہے۔ یہ بات سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ میری نظر میں مجھے ایسی کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، بلکہ مجھے ابھی تک تو یہی نہیں پتا تھا کہ میرے بازو میں زخم لگا ہے۔ میں سمجھی کسی اندرونی وجہ سے درد ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ مختلف تھی۔ میں نے کہا، اس کا علاج کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے مجھے 2-3 دوائیاں لکھ کر دیں۔ کہا کہ یہ دودھ کے ساتھ کھا لینا، تمہارا بازو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر بہت مخلص لگ رہی تھی، اس لیے میں نے مزید کوئی دوا نہیں مانگی۔ پھر میرے سسر باہر کھڑے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے چیک تو کر ہی لیا ہے، پر مجھے ان پر بھروسہ نہیں۔ میں تمہیں ایک اور جگہ لے کر جاؤں گا، تمہیں وہاں پر طاقت کا انجیکشن لگوا دوں گا۔ اس انجیکشن سے یہ درد تمہیں دوبارہ نہیں ہوگا۔ میرے سسر کچھ عرصہ ڈسپنسری میں کام کر چکے تھے، مجھے ان پر بھروسہ تھا۔
کہ وہ جو بات صحت کے متعلق کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ آدھے گھنٹے کی دوری پر ایک ڈسپینسری تھی جس میں داخل ہوتے ہی میرے سسر کہیں غائب ہو گئے۔ 2 منٹ بعد وہ اندر والے کمرے سے باہر آئے تو بڑے خوش لگ رہے تھے۔ بولے کہ جاؤ بیٹی اندر، تمہیں انجیکشن نرس لگا دے گی۔ میں اندر گئی تو دیکھا واقعی ایک نرس انجیکشن لے کر کھڑی تھی۔ یہ کس چیز کا انجیکشن ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہ انجیکشن طاقت دے گا۔ یہ کہہ کر اس نرس نے مجھے انجیکشن لگا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم میں بڑا سکون محسوس ہوا۔ میں ابا جی کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ یہ تو بڑے سکون والا انجیکشن ہے، میں روز بھی لگواؤں تو میرا دل نہ بھرے۔ ابا جی ہنس پڑے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے سارے پیسے تو تمہاری دواؤں میں لگ گئے، یہ انجیکشن 5000 کا تھا۔ یہ سن کر میری تو حیرت کے مارے آنکھیں پھیل گئیں۔ ابا جی، آپ نے مجھے 5000 کا انجیکشن کیوں لگوایا؟ میں 5000 کا کچھ کھا لیتی، 500 کا بھی کھا لیتی تو میرا خون بھر جاتا۔ کچھ نہیں ہوتا، وقتی طاقت کا میں کیا کروں گی؟ میری بات پر ابا جی کچھ نہ بولے، کہنے لگے کہ وقت پڑنے پر تمہیں سمجھ آ جائے گی، اس لیے ابھی خاموش رہو تو بہتر ہے۔ میں بڑی شرمندہ تھی کہ میں نے ابا جی کے ساتھ بڑا برا سلوک روا رکھا تھا، پر ابا جی تو بڑے ہی اچھے نکلے، خود سے 5000 روپے کا انجیکشن لگوایا، وہ بھی طاقت کا، جس کی ضرورت نہ تھی۔ میں ابا جی کے لیے آج دن کو بہت اچھا کھانا بنانا چاہتی تھی۔ میں نے کھانا بنا کر تیار کیا تو اپنے شوہر کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ آپ بھی آ جائیں، آج گھر میں نے خاص طور پر کھانا پکایا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ ویسے بھی جلد ہی گھر آئیں گے، ان کو کسی کام کی وجہ سے آنا پڑ رہا ہے، آفس میں بھی زیادہ کام نہیں تو گھر بیٹھ کر کام کریں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں ان کو سلام دعا کرنے کے بعد واپس کچن میں کھانا ڈالنے چلی گئی۔ واپسی پر میری نظر اپنے سسر پر پڑی جو کہ میرے شوہر سے 5000 روپے وصول کر رہے تھے۔ میرا شوہر ان سے کہہ رہا تھا کہ اسے 2-3 انجیکشن اور لگوا دیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی سسر نے شوہر کو بھی اشارہ کیا، دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، ابا جی نے تمہیں طاقت کا انجیکشن لگوایا ہے نا؟ جی ہاں۔ میں حیران تھی کہ بنا بات کیے میرے شوہر کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میں نے آج طاقت کا انجیکشن لگوایا ہے۔ میں چپ کر گئی، میں نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے سسر سے کہا، ابا جی آپ بھی انجیکشن لگوا لیجئے، آپ بھی تو بوڑھے ہیں نا، طاقت کا انجیکشن آپ کو بھی چاہیے ہوگا۔ نہیں بیٹے، یہ انجیکشن صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں اس بات پر بڑی حیران ہوئی کہ عورتوں کا ایسا کون سا خاص انجیکشن ہے جو مجھے لگایا جا رہا ہے۔ سسر نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ یہ صرف طاقت کا ہے۔ میں شک میں پڑ گئی تھی کہ اتنا مہنگا انجیکشن مجھے میرے شوہر نے کیوں لگوایا، کہیں یہ مجھے مارنا تو نہیں چاہتا؟ پر مجھے مار کر وہ کیا کرتا، میں تو اس کے گھر کے کام بھی مفت کر دیا کرتی تھی۔ بہرحال میں صبح اٹھی تو میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا، مجھے لگا جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے جا کر جلدی پانی پیا، کیونکہ ایسا تبھی ہوتا ہے جب انسان کو بھوک لگی ہو یا اس نے پانی پینا ہو۔ میں نے پانی پیا پر پھر بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے ابا جی کو بلایا، میں نے کہا، ابا جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابا جی بولے کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں، تمہارے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ میں چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابا جان نے میرے لیے چائے بنائی، چائے بنا کر لائے تو مجھے پراسرار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں پہلی بار اس طرح خود کو دیکھتے پایا۔ حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا ابا جی؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ میری بات پر وہ مسکرا دیے۔ 1 منٹ کے لیے فرض کرو کہ تمہارا شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو تم کیا کرو گی؟ شوہر کی موت کا سن کر کوئی بھی عورت خوش تو نہیں ہوتی۔ میں بھی ہڑبڑا کر ان کو دیکھنے لگی۔ ابا جان آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کرے آپ کا بیٹا اور میرا شوہر ہمیشہ سلامت رہے، ایسی باتیں نہ سوچا کریں، نہ اپنے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں۔ میں نے ان کو بزرگ سمجھ کر جواب دیا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولے، سمجھو کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں حیران تھی کہ میرے سسر نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی، جبکہ آج تو اس طرح کی کوئی بات انہیں کہنی نہیں چاہیے تھی۔ میری بھی طبیعت ٹھیک نہ تھی،
सारा दिन मैं इसी कश्मकश में रही कि अपने ससुर के लिए खाना पकाऊं या ना पकाऊं। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। खैर मैं अपने कमरे में गई तो मुझे नींद आ गई। नींद इतनी गहरी थी कि मैं 3-4 घंटे सोई रही। उठी तो मुझे कुछ याद ना आ रहा था। मैंने देखा कि अब शाम के 3 बज रहे थे। मेरे शौहर के आने का वक्त हो गया था। मैंने उठकर किचन में देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने आज पूरा दिन कुछ ना किया था। मैं हैरान होने लगी कि सारा वक्त मैं क्या करती रही हूँ। खुद को कोसना शुरू कर दिया। खाना बना रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा शौहर खड़ा था। वो गुस्से में और तकरीबन लाल चेहरे के साथ। मैं उनको इस तरह देखकर डर गई। क्या हुआ है? मैंने पूछा। तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? मैं खुद को परेशान होकर देखने लगी क्योंकि आजकल मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। चीज़ें भूलने लगी थी। मैंने क्या किया है ऐसा जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैंने तहम्मुल से पूछा। क्या किया है तुमने? शौहर ने अपने नाश्ते वाला टिफ़िन उठाकर नीचे फेंक दिया। ये क्या है जमील? आपको क्या नाश्ता अच्छा नहीं लगा? खाक अच्छा लगता। मैं तो सारे ऑफिस के सामने शर्मिंदा हो गया। तुमने इतना नमक डाल दिया था ऑमलेट में कि वो मैं खा भी ना सका। इससे तो अच्छा था कि मैं घर बैठे ही नाश्ता कर लेता। तुमने तो कहा था कि नाश्ता ज़्यादा है, आप दफ्तर में ही जाकर कीजिएगा। मेरा शौहर बहुत गुस्से में था। ये बात सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई कि मैंने तो कभी भी आज तक ऐसा खाना नहीं बनाया था जिसमें से कोई नुक्स निकाले। लेकिन मेरे दिल में अपने शौहर की इज़्ज़त थी। उनका ज़रा सा भी नाराज़ होना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या करती? मेरे शौहर ने मुझे इतनी बातें सुना दी थी कि उनसे माफ़ी मांग भी लेती तो हमारी लड़ाई सही ना हो पाती। मैंने खामोशी से जाकर किचन में देखा। उसी ऑमलेट पर नज़र पड़ी जो कि थोड़ा सा तवे पर लगा हुआ था, जो मैंने सुबह सुबह शौहर को बना कर दिया था। मैंने उस ऑमलेट को चख कर देखा जो कि बाकी बचा हुआ था। उसमें नमक बिल्कुल बराबर था। ये देखकर मैं हैरान होने लगी कि अगर मेरे ऑमलेट में नमक ज़्यादा नहीं था तो फिर मेरे शौहर को ऐसा क्यों महसूस हो रहा था, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी उसने मुझे अच्छी खासी सुना दी थी। मैंने अपने शौहर को ये बात नहीं बताई, पर मेरा शक सिर्फ़ और सिर्फ अपने ससुर की तरफ जा रहा था कि कहीं उन्होंने जानबूझकर अंडे में ज़्यादा नमक तो नहीं मिला दिया, जिसकी वजह से मेरे शौहर को गुस्सा आ गया। अगले दिन से ही मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। ससुर का तो मैंने सबसे पहले खाना बंद किया। ना मैं उनको नाश्ते का पूछती, ना चाय का, ना पानी का। वो हैरान होकर बार बार मेरे कमरे में आते, मुझसे पूछते कि क्या हुआ है, और मैं उनको किसी बात का जवाब न देती। आज तो मेरा दिल सख्त घबरा रहा था। तभी मेरे ससुर ने कहा कि उठो बेटी, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगवाता हूँ। मैंने कहा अब्बा जी, मेरी ताकत बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी ताकत की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गए। बोले कि नहीं बेटी, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन तो लाजमी लगाना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी किस्म के ताकत के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं। पर अब्बा जी ज़िद पर अड़ गए। बोले कि अगर तुमने ताकत का इंजेक्शन ना लगवाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा वो तो आपकी मर्ज़ी है। अब ज़ाहिर है मैं शक में पड़ चुकी थी। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं उनसे ये कहूँ कि मैं इंजेक्शन इसलिए नहीं लगाती कि आप पर शक है। अभी उन्होंने मेरे शौहर को फ़ोन कर दिया। मेरे शौहर ने जब ये देखा कि मैं अब्बा जी की बात नहीं मान रही तो उसे यही लगा कि मैं उनसे बदतमीज़ी कर रही हूँ। उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। बोला कि जो अब्बा कह रहे हैं वही करो। मैंने कहा अब्बा जी, मैं अस्पताल नहीं जा सकती। आप ऐसा करें, जाकर स्टोर से वो इंजेक्शन ले आएँ और साथ ही नर्स को भी ले आइएगा ताकि वो मुझे यहीं पर इंजेक्शन लगा दे। अब्बा जान इस बात पर भी खुश हो गए। बोले कि ये भी अच्छा है, अभी नर्स को लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप ले आइए। थोड़ी देर बाद अब्बा जान घर आए तो उनके हाथ में 3-4 इंजेक्शन थे। बोले कि ये रोज़ाना एक लगाना है। फिर वो इंजेक्शन मैंने अपने पास रखे। इतनी देर में वो जाकर नर्स को ले आए और इतनी देर में मैं अपने हाथ की सफाई दिखा चुकी थी। इंजेक्शन को एहतियात से खोलकर मैंने उसमें पानी भर लिया था और इंजेक्शन निकाल दिया था। अब्बा जान आए तो उनके साथ एक नर्स थी जिसने मुझे वो इंजेक्शन लगा दिया। मेरे ससुर मुतमईन हो गए।
ان کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انجیکشن کا خالی کاغذ میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نرس کے جانے کے بعد میں نے ابا جی سے باہر جانے کا بہانہ کیا اور جا کر اسٹور والے کو وہ کاغذ دکھایا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ تو 300 روپے کا انجیکشن ہے، آپ کو چاہیے تو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ انجیکشن نہیں چاہیے، آپ مجھے اس کا استعمال بتا دیں۔ تب وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور بولا، کہیں تم جمیل کی بیوی تو نہیں ہو؟ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ جاؤ، میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا، جا کر اپنے شوہر سے پوچھو۔ اس نے تو سیدھی سیدھی بات کر کے مجھے انکار کر دیا تھا۔ میرا دل سخت خفا ہوا۔ میں نے کہا، کیوں؟ تم میرے شوہر کو ہی کیوں بتاؤ گے؟ یہ بات مجھے بتا دو، مجھے بھی تو جاننے کا حق ہے۔ جس کو یہ انجیکشن لگ رہا ہے بولا کہ میں مجبور ہوں، تمہیں نہیں بتا سکتا، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس کی بات پر چپ چاپ اپنے گھر آ گئی، پر میرا دل بہت پریشان تھا۔ سوچ رہی تھی کہ آخر کیا کروں۔ آج تو مجھے پانی والا انجیکشن ہی لگتا تھا۔ اگلے 2-3 دن بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا شوہر اب کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈتا جس پر وہ مجھے ذلیل کر سکے، میری بے عزتی کر سکے اور کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتا، پر اب میں کوئی موقع نہ چھوڑتی۔ اگر وہ کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے تو میں کھانے میں نمک ڈالتی ہی نہیں تھی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی پیکٹ رکھ دیتی جس میں نمک پڑا ہوتا۔ میرا شوہر بڑا مجبور ہو چکا تھا۔ وہ دن بدن مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتا اور ہر چیز کا حل نکال لیتی میں۔ ایک دن جب وہ آیا تو بہت غصے میں تھا۔ اپنے ابا کے کمرے میں گیا اور میں کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ شوہر نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ تبھی مجھے شک ہو گیا تھا کہ باپ بیٹا ضرور آپس میں کوئی بات کرنے لگے ہیں جس کا تعلق مجھ سے لازمی ہوگا۔ میں باہر کھڑی سب سن رہی تھی، کھڑکی کے باہر تھی۔ تب میرے شوہر نے اپنے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ابا جان، میں نے آپ کو انجیکشن لگانے کے لیے کتنے پیسے دیے تھے؟ بلکہ وہ انجیکشن 300-400 روپے کا تھا، پر آپ کو میں نے فالتو پیسے بھی دیے، لیکن آپ سے میرا کام نہ ہوا۔ وہ تو دن بدن ہوش مند ہوتی جا رہی ہے، چالاک ہو رہی ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو جائے گی اور پھر میں سمرین کو اس گھر میں لے آؤں گا۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا میرا شوہر مجھے پاگل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی عورت کو یہاں لا سکے؟ اس کی باتوں سے تو یہی بات سمجھ آئی تھی، سمرین بہت نازک دل کی مالک ہے۔ ابا، میں نے تو اسے یہ کہہ کر اپنے جال میں پھانسا ہے کہ میری بیوی پاگل ہے، گھر کے برتن توڑ دیتی ہے، پر یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں نے ایک دن اسے یہاں لانا ہے تاکہ وہ میری بیوی کے پاگل پن کو دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آئے، اور وہ امیر باپ کی بیٹی اگر یہاں آ گئی تو آپ کے بھی عیش ہو جائیں گے عیش۔ آپ اس پر محنت کریں، اس کو وہی انجیکشن روزانہ لگوائیں تاکہ دماغ کی خرابی کی وجہ سے میں اس کو بہانہ بنا کر گھر سے نکال دوں اور پھر سمرین مجھ سے شادی کر لے۔ سمجھ گئے ابا؟ ہاں بیٹا، سمجھ گیا ہوں۔ میرے لیے تو تیری خوشی عزیز ہے، جو تو کہے گا میں وہی کروں گا۔ ابا جی کی منافقت پر میں حیران رہ گئی۔ چپ چاپ میں نے اپنا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ 2-4 دن ابا جی مجھے پانی کا انجیکشن لگواتے رہے۔ میں بھی یہی ظاہر کرتی رہی کہ میں انجیکشن کی وجہ سے بہت پاگل ہو رہی ہوں، بات بات پر غصہ کرتی۔ ایک دن میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی کو گھر لاؤں گا، اس کے سامنے غصہ نہ کرنا۔ اس سے پہلے مجھے انجیکشن دیا گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ خیر، میرے شوہر کے جانے کے بعد میں نے کپڑے پہنے تیار ہو گئی۔ ابا جی مجھے دیکھ کر حیران تھے، پر اب کیا کر سکتے تھے؟ ان کے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا کہ شوہر سے رابطہ کرتے اور اسے کہتے کہ میں تو سدھر گئی ہوں۔ خیر، آدھے گھنٹے بعد وہ لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ اس بیچ ابا جی نے مجھے بہت غصہ دلانے کی کوشش کی کہ کسی طرح میں پاگل ہو جاؤں، پر میں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ میں نے بہترین کھانے آس پاس سے منگوا کر اپنے گھر میں رکھ لیے۔ میں نے گرچہ کھانا ہوٹل سے منگوایا تھا، پر بڑے نفیس طریقے سے میں نے اسے پلیٹ میں رکھ کر ٹیبل سجا دی۔ وہ لڑکی جب گھر میں داخل ہوئی، میں تیار ہوئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جھٹکا لے کر پیچھے ہٹا تھا۔ میں اس لڑکی سے گلے ملی۔ پہلے پہل اس نے مجھے پاگل سمجھا، اور پھر میں نے انتہائی دلچسپ طریقے سے اپنے دل کی حالت اس کے سامنے بیان کی، ساری حقیقت بھی بتائی، وہ انجیکشن کے کاغذ بھی دکھائے۔ وہ لڑکی میرے شوہر پر تھوکنے لگی، بولی میں تو سمجھتی تھی کہ یہ مظلوم انسان ہے،
میرے ابا کا بہت بڑا بزنس ہے۔ ابا چاہتے تھے کہ کسی ایماندار شخص کو اپنی دامادی دیں، پر یہ تو بڑا ہی فراڈیا نکلا۔ میں سوچتی تھی کہ اسے ایک بیوی کی برائی کی وجہ سے میری اچھائی کی قدر ہوگی، پر یہ تو آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میرا شوہر حیران تھا کہ میں یہ ساری باتیں معلوم کرنے میں کامیاب کیسے ہوئی۔ سمرین تو جا چکی تھی، لیکن اب میں اس کے پاس نہیں رہنے والی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں اس دنیا میں کبھی اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی۔ بڑی منت و مرادوں کے بعد میں اس کو واپس ملی۔ اب میرا شوہر کہتا ہے کہ تم نے اپنی عقل مندی سے اپنا گھر بچا لیا۔ اب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں یا نہ ہوں، پر تمہارا دماغ اتنا شاطر ہے کہ تم سے دھوکہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔